بدقسمت بیٹی کی کہانی۔ سہانا کی ماں جنازے کی طرف بڑھتی ہے اور جہاں سہانا کا جنازہ پڑا ہے اور لوگوں سے رو رو کر کہہ رہی ہوتی ہے، اس کی ماں کو اس سے دور مت لے کے جائیں۔ سہانا کو ماں کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے معافی تو مانگ لینے دیں۔ سہانا کے والد اور بھائی بھی سسکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ اس کی دو بیٹیاں ہیں، وہ بھی اپنی نانی سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ سہانا کے دو بھائی اکلوتی بہن تھی، پولیس میں نوکری کرتی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک اخبار پر ایک اشتہار دیکھا اور اس پر اس نے نوکری کی درخواست کر دے دی۔ اس نے ٹیسٹ اور امتحان اور انٹرویو میں بہترین نمبروں سے پاس ہوئی اور لیڈر سب انسپیکٹر کے طور پر حاصل کر لیے گئی۔ 19 سالہ سہانا کو ایک خوبصورت، لمبی، اونچی، جوان اور سیاہ بالوں والی لڑکی تھی جو اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول تھی۔ ایک پولیس انسپیکٹر تبریز اسے پسند کرنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ مانگ لیا، اپنے والد کو اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے سہانا کے والدین نے تحقیق کرنے کے بعد تبریز کے بارے میں اچھی رپورٹ ملی، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی محکمے میں کام کرتے تھے، اس لیے اس کی والدہ نے رشتہ قبول کر لیا۔ سہانا کی شادی ہوئی، وہ تبریز کے گھر چلی گئی۔ چند دن بعد وہ جوہر ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا گھر میں منتقل ہو گئے۔ پہلے 15 دن سب کچھ اچھا چلتا رہا۔ انہوں نے دفتر سے چھٹی لے رکھی تھی، ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد اور مری کا سفر کیا۔ جب وہ واپس آئے تو کچھ منظر ہی بدل چکا تھا۔ گھر پہنچے اور سہانا کا شوہر تبریز نے گاڑی روکی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سہانا دیکھتی رہ گئی کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور سہانا پیچھے سے کپڑوں اور چیزیں وغیرہ، بیگ وغیرہ نکال کر کمرے تک لے آئی، اور سہانا نے مسکرا کر کہا کہ آپ اتنے تھک چکے تھے کہ گاڑی سے سامان تک نہیں نکالا؟ تو تبریز بڑی غصے کی طرف اس کے دیکھ رہا تھا۔ تم نکال آئی ہو تو کیا ہو گیا ہے، سامان ہی تو نکالنا تھا۔ جب تبریز ایسا بولا تو سہانا کو برا تو لگا۔ سہانا سمجھی شاید تھک گیا ہے، لیکن اب سہانا نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں اور کچھ آرڈر کر لیتے ہیں، کھانا باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ تبریز نے سختی سے کہا مجھے باہر کا کھانا نہیں کھانا، چکن کڑھائی بناؤ وہ گھر میں ہی بناؤ، مجھے نہانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، بس میں چینج کر رہا ہوں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ سہانا نے جواب دیا، وہ بھی سفر سے تھک چکی تھی۔ اب میں کھانا خود کیسے بناؤں، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی تو آئی ہوں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ یہ سن کر تبریز غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کب سے میں تمہاری بکواس سن رہا ہوں، مجھے عورتوں کی فضول بکواس بہت بری لگتی ہے۔ اسے اس کے پاس جا کر اس کے بال کھینچے، مٹھی میں جکڑ کر اس کے منہ کے اپنے چہرے کے قریب کیا، اور اس نے کہا آج کے بعد بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ اگر اس نے کبھی دوبارہ آپ کے سامنے زبان کھولی نا تو ایسا حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ سہانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبریز نے اسے جھٹ کر پیچھے کیا اور اسے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس نے گاڑی کی ڈگی سے اپنی شراب کی بوتل اور برف اور ایک گلاس کا بھی حکم دیا۔ سہانا نے اسے حیرت دل سے دیکھا اور اس پر چیخ کر وہ اسے کیوں کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے وہ فارسی بول رہا ہوں، جلدی سے جاؤ اور سامان لے کر آؤ، میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس نے خود کو سنبھالا اور کچن میں چلی گئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ صبح ہی اپنی امی ابو کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تبریز لوگوں نے ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس احساس ہوا کہ اگر انہیں اسی طرح فطرت کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی شادی نہ کرواتے۔ تبریز سے پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے اسے کہہ دیا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم اپنی فیملی میں سے اپنے اس گھر کی کوئی بات بھی نہیں شیئر کرو گی۔
اس نے خوب نشہ کیا اور نشے کی حالت میں وہ میں ہی سو گیا۔ سہانا ساری رات روتی رہی اور اپنی دوستی کے نام پر ہونے والے دھوکے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ فجر کی اذان سن کر اس نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانیاں فرمائے۔ شادی کے بعد سہانا کی زندگی میں صرف دکھ ہی تکلیفیں تھیں۔ پہلی تنخواہ ملنے پر تبریز نے اس سے اس کا ATM کارڈ لے لیا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی تو بیگ سے کارڈ نکالنے لگی تو کارڈ نہیں تھا، تو تبریز واپس آ کر پوچھا گاڑی میں جو انتظار کر رہا تھا، پریشانی سے پوچھا اس نے اس کو کارڈ دیکھا ہے، وہ نہیں مل رہا۔ تبریز بڑے امتنان سے بولا کہ وہ تو میرے پاس ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس؟ آپ نے کیا کرنا تھا؟ تو تبریز نے کہا کہ سارا خرچہ تو میں کرتا ہوں، اس لیے کارڈ بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے سہانا کی پوری تنخواہ بھی لے لی۔ وہ گھر کا سودا سلف اور دیگر چیزیں لے آتا لیکن سہانا کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہر جگہ اسی کے ساتھ جاتا اور کسی سے گلنے ملنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کے گھر ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ شاید تبریز کو ڈر تھا کہ وہ اس کے سب کرتوتوں کے پول کھول نہ دے۔ جب بھی اس کی بھائی یا والد کا فون کرتے تو وہ ڈر جاتی تھی۔ مجھے پولیس والے شاید ایسے ہی ہوتے ہوں گے سبھی، ظاہر میں تو وہ اچھے لگتے ہیں لیکن اندر سے نہایت ہی گھٹیا انسان ہیں۔ تبریز سہانا کو پولیس اسٹیشن چھوڑ کر خود گھر چلا آیا، یہ کہا کر کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سہانا تھوڑی دیر کام کیا اور پھر سوچا کہ اسے چھٹی لے کر گھر جانا چاہیے۔ اس نے اپنی آفس سے بات کی اور ٹیکسی لی اور پھر اپنی بیٹی کو دیا اور گھر چلی آئی۔ جب گھر پہنچی تو اس کے پاس چابی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، بیٹی کو اس کے بستر پر لٹایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر جو منظر اس نے دیکھا، اس کے پاؤں تلے زمین گھس گئی۔ بستر پر تبریز ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ نہایت ہی ناقابل افسوس حالت میں تھا۔ اس لڑکے نے نظر سہانا پر پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے تبریز کی توجہ سہانا کی طرف دلائی مگر تبریز نے کوئی توجہ نہ دی۔ سہانا نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور ٹیکسی میں بیٹھی اور اپنے والدین کے گھر پہنچ گئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی وہ اس طرح صبر کا بندھن ٹوٹ گیا کہ اس قدر روئی، اس کی ماں گھبرا گئی۔ اس نے اسے پانی پلایا اور آرام سے بٹھایا، بچی کو بستر پر لٹایا اور پوچھا سہانا بیٹی کیا ہوا ہے؟ تبریز سے تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ سہانا سسکیاں اور ماں کے جواب۔ سہانا پہلے دن سے اب تک کی ساری کہانی اپنی ماں کو سنا دی۔ سب کو سننے کے بعد اس کی امی نے جو بات کہی تھی اس نے سہانا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماں نے کہا میری بچی، ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا شوہر بد کردار ہوتا ہے اور دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہے اور کسی کا شراب بھی، مگر اچھی عورتیں صبر کرتی ہیں۔ انہیں کہنا کہ بچی والدین اور بھائیوں کی عزت کی خاطر سب خاموشی سے سہتی ہیں۔ گھر بسانا آسان نہیں میری جان، تم ان سب باتوں کا ذکر اپنے والد اور بھائی سے مت کرنا، ورنہ بات بڑھ جائے گی اور تمہارے گھر برباد ہو جائے گا۔ سہانا نے کہا امی کہاں لکھا ہے کہ مرد شرابی ہو، زنا کرے، پھر اس کے ساتھ رہے؟ کیا کس عورت کا برکردار مرد کے ساتھ رہنا پر ظلم زیادتی باوجود رہنا صبر ہے؟ اسے پوچھے۔ ماں نے کہا ہاں، ہم تو خوب چھان بین کے بعد تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ محلے، پڑوسی اور پولیس اسٹیشن، ہر جگہ سب نے اس کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے سہانا کو صبر کرنے اور اپنی عزت کی پردے پر برقرار رکھنے کی تاکید کی۔ سہانا سکنے لگی اور کہنے لگی مگر امی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ کا تو کہنا ہے کہ مرد ہو یا عورت، افضل وہی ہوتا ہے جو اپنی عزت و عظمت کو محفوظ کرے۔ سہانا نے کہا طلاق کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مرد یا عورت برکردار ہو تو اسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر معاشرہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ جس بیٹی کو والدین شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں اسے غلاموں کی طرح ظلم سہتے سہتے مر جانا چاہیے، مگر اف نہیں کرنی چاہیے؟ امی یہ سب برداشت نہیں کر سکوں گی میں، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ امی کی
اس کی امی نے اسے گلے لگایا، پھر جان ایس مت کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور تبریز کے حق میں دعا کروں گی تمہارے لیے۔ اس لیے اس کے بعد ماں نے اسے کھانا کھلایا اور پیار سے سلا دیا۔ شام کو جب سہانہ کے بھائی اور والد آئے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سہانہ نے ماں کی ہدایت کے مطابق انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ رات کو جب تبریز سے لینے آیا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ گھر جا پہنچ کر تبریز نے اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ کسی سے میرے بارے میں کچھ مت کہنا، پھر کیوں اپنی ماں کے پاس گئی؟ اسے جھوٹی سچی کہانیاں سنائی۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، سہانہ نے کہا۔ تبریز نے کہا کہ تیری ماں کا فون آیا تھا، وہ مجھ سمجھا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی کہ تجھے آ کر لے جاؤں، ورنہ میں تجھے کبھی واپس نہ لاتا۔ سہانہ کے ہاتھ پاؤں صوفے پر بیٹھ کر ہوئی کہ کانپ رہے تھے اور غصے سے کہہ دیکھ کر میرے شوہر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں میرے سوا، تیرے اپنے بھی تجھے رکھنے کو تیار نہیں۔ سہانہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس نے سوچا کہ میں اس قدر بوجھ ہوں، میری میری ماں چند گھنٹوں کے لیے بھی مجھے برداشت نہ کر سکی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں بے قصور ہو کر بھی مجروم ہوں، جو مجرم ہے وہ موت کا ٹھہرا ہوا۔ سہانہ کی سوچ میں پڑ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے سہانہ زندہ لاش بن گئی۔ وہ ایک اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی ادا کرتی اور بس ایک رپورٹ کی طرح ادا کرتی تھی۔ تبریز کھلم کھلا کھیلنے لگا تھا۔ وہ سہانہ کی موجودگی میں ہی لڑکیوں کو گھر لاتا اور ان پر پیسے برساتا۔ سہانہ ایسے رہتی جیسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی سے کچھ سنائی دیتا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی کو اپنا درد ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کے دوست اور کلیگ انہیں ایک بہترین جوڑا سمجھتے تھے۔ اس کے سسرال والے بھی تبریز کی اصلیت سے ناواقف تھے۔ اب اسے سمجھایا تھا کہ تبریز نے اپنے والدین سے الگ اور دور رہنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ تبریز کے ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت کرتے کرتے وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اس روز لبریز ہو گیا جب اس کی 4 سالہ بیٹی باپ کے کمرے میں چلی گئی، جہاں اپنے دوست کے ساتھ ناپید حالت میں مصروف تھا۔ اس دوران جب اس کی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی، تبریز نے اس کے تھپڑ مارا اور اتنی زور سے دیوار سے ٹکرائی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اپنی بیٹی کی چیخ سن کر سہانہ کمرے میں دوڑ کر آئی اور اپنی بیٹی کو خون میں لت پت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو اٹھایا اور سڑک پر بھاگ کر ایک ٹیکسی لے لی۔ اسے ایک قریبی ہسپتال لے گئی، جہاں اسے بتایا گیا کہ بچی کے سر پر پھٹ چکا ہے اور اس کے 4 ٹانکے لگے ہیں۔ سہانہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آئی تو دیکھا کہ تبریز گھر پر نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ سہانہ دوڑ کر اپنی بیٹیوں کے کمرے میں گئی۔ سہانہ کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی، شاید آنکھ کھلنے پر اسے بھوک لگی تھی اور وہ رو رو کر تھک کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور گھر پر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سہانہ نے بڑی مشکل سے اپنی بچی کو ہوش میں لایا، اسے فیڈر سے دودھ پلایا اور بڑی بیٹی کو بھی دودھ پلا کر سلا دیا۔ سہانہ وہاں بیٹھ کر ایک ہی فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پیشانی پر بوسہ دیا، اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے 2 کا وقت تھا جب سہانہ کے والد کا فون بجا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھا، سوچا کہ اس وقت کس کا فون آ گیا ہے۔ اس نے موبائل پر نظر ڈالی تو تبریز کا نام پڑھ کر کال ریسیو کر لی، جو خیر نہیں سنانے کو ملی، وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو چیختے ہوئے جگایا، جویریہ اٹھو، ہمیں جانا ہے۔ اس کی بیوی پوچھنے، اتنی رات کہاں جانا ہے؟ انہوں نے آنکھیں مستے ہوئے روتے ہوئے کہا، تبریز کا فون آیا تھا، ہماری بیٹی سہانہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر جویریہ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کے دونوں بیٹے بھی ان کے کمرے میں آ گئے۔ سب لوگ سہانہ کے گھر پہنچے، وہاں پولیس کا رش لگا ہوا تھا۔ تبریز انہیں اسی کمرے میں لے گیا جہاں سہانہ نے خودکشی کی تھی۔ اس کی لاش
پوسٹ مارٹ کے لیے لے گئے تھے، مگر ڈریسنگ ٹیبل پر سرخ لپسٹک سے لکھا ہوا تھا، صرف سہانا کے والدین کے لیے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے تمام والدین کے یہ سبق ہے۔ اپنی ماں کے نام ایک پیغام چھوڑ کر گئی تھی: امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی عزت قائم نہیں رکھ سکی، میری بس ہو چکی تھی، اور ایک درخواست ہے آپ سے، اسے ضرور پورا کر دیجیے گا، میری بیٹیوں کی پرورش اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب میری بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کسی انسان سے کیجیے گا، کسی درندے سے نہیں۔ کاش امی آپ نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو میں اس نتیجے تک نہ پہنچتی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام خواتینیں رو پڑی تھیں۔ انہیں سمجھ آیا تھا کہ ان کی پیاری سی ہنسی مکھ کلیگ اندر سے کتنی دکھی تھی۔ اسے دکھ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ان والدین کے لیے جو اپنے لاڈ سے پالی ہوئی بیٹیوں کو عزت کا واسطہ دے کر اللہ کی طرف سے دیے گئے حق یعنی خلا لینے سے روک دیتے ہیں۔ کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ بیٹی ہو یا تو انہیں سکھتے ہو تشدد برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ یہ حالت سے تنگ آ کر اپنے والدین کے ساتھ نہ پا کر خودکشی کے کر کس ڈپریشن دکھ بھری زندگی سے نجات حاصل کر لیتی ہیں۔ خدارا اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیں کیونکہ انہیں بھی اپنی زندگی خوشگوارنے کا حق ہے۔